اگلا سوال اس کے اس فکر کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے کہ زمین و آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح میں سے افضل کون اور کس طرح ہے؟ اختیار کس طرح دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا؟ سوال تو یہ ہے جس کو یہ بھی اختیار نہیں کہ انجیر کے درخت پر ہاتھ مارے اور انجیر نہ ہو اور اس پر لعنت ڈالے، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ انجیر کا موسم ہے کہ نہیں، جس کی خواہش ہو انجیر کھانے کی، بھوک کی وجہ سے ہاتھ بڑھائے اور انجیر کا درخت نہ دے، اسے اتنا بھی اختیار نہ ہو کہ یہ انجیر اگا لے، اس کے خوف کا کیا مطلب ہوگا کہ ساری دنیا کا اختیار انہیں دیا گیا؟ حضرت مسیح کا اپنا حوالہ موجود ہے بائبل میں، وہ نکالے، اس کا تضاد سامنے پیش کریں۔ تو کیا مطلب ہے اختیار کا؟ کسی چیز کا بھی اختیار نہیں، جس کو یہ بھی اختیار نہیں کہ پھانسی سے بچ جائے، اور اگر وہ نہیں بچنا چاہتا تھا تو دعا کیوں کر رہا تھا؟ ساری رات کیوں دعا کی؟ ساری رات اپنے ساتھیوں کو کیوں بیدار کیا اور ان کو ناراض ہوا اور کہا کہ تمہیں جھوٹے لوگ میرے ساتھ نہیں دے رہے، مجھے جان کی فکر پڑے گی، میں دعا کر رہا ہوں، تم لوگ سو رہے، اور ساری رات کی ریاضاری کرتا رہا خدا سے کہ کیا پیالہ ڈال دے۔ کیا کس چیز کا تھا؟ پکڑ کے لے گئے دشمن، سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا، انتہائی ظالمانہ سلوک کیا، کوئی بھی اختیار نہیں۔ اگر اختیار تھا تو چھپے کو کس سے بات میں تھے؟ جب شریف کا واقعہ ختم ہو گیا تو لوگوں کے سامنے شہر میں کیوں نہیں جاتے تھے، رات کو کیوں نکلتے تھے اور صرف اپنے مریضوں کے سامنے کیوں ظاہر ہوتے تھے، کیوں چھپتے پھرتے تھے؟ اس کے سامنے کیوں نہیں کہا کہ میں صاحب اختیار ہوں، تم کون ہوتے ہو میری جواب سے بھی کرنے والے؟ شیطان کے سامنے کیوں عاجز آ گئے، اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے، اس کو اطلاع پہاڑی پر لے جانے کا موقع دیا، اور اس کو یہ کیوں کہا کہ میری بات کر میں صاحب اختیار ہوں؟ ساری انجیل جھٹلا رہی ہے اس بات کو۔ ظہور مہدی آخر